اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع الذنوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ خداوند عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس ذکر میں تشریف لانا، بانیان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت کے طور پہ شمار فرمائے۔ سوائے غم محمد اور آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھو، جو حوائج شرعیہ ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں پورے فرمائے، اور خصوصی دعا ہے کہ پروردگار یوسف زہرا اس ذکر کے بارے سے حقیقی امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میں نے ابتدائے سخن میں سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سورہ یاسین وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا بھی علم قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور جو یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، اور کائنات کے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے۔ مولا فرماتے وہ نظر آتے ہیں، اور یہ جو میں نے پڑھا یہ حدیث ہے، مولا کا ہی فرمان ہے کہ جتنا علم ہے قرآن میں وہ ہے یاسین میں، جو یاسین میں ہے وہ ہے سورہ حمد میں، فاتحہ میں، جو فاتحہ میں ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ ہے بسم اللہ کی با میں، جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَا، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ گویا علی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو قرآن کی تفسیر کو، اگر تم سمٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو میں با کا نقطہ ہوں، اور اگر قرآن کی تفسیر چاہتے ہو تو میری پوری کی پوری زندگی تمہیں قرآن کی تفسیر نظر آئے گی۔ انا نقطۃ تحت البا، میں بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ آج کی مجلس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقام امامت کیا ہے، مقام امامت سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم شیعہ، اثنا عشریہ اور دوسرے مکاتب فکر میں جو چیز باعث اختلاف نہ کہوں بلکہ ایسی چیز کہ جو مذہب شیعہ کو دوسرے مکاتب سے جدا کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے، وہ ہے ہی امامت۔ کیونکہ جو ہمارا ایمان ہے امامت پر، ہم معیار امامت جو شیعہ کے ہاں ہے
وہ تو ایک مسجد کے امام کے لیے بھی اور ہے دوسروں کی نسبت، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو ایک پیش نماز ہو، امام جماعت ہو نا، اس کے لیے بھی جو ہمارا معیار ہے وہ یہ ہے کہ اسے بھی عادل ہونا چاہیے۔ ظالم، فاسق، فاجر یا جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ عادل نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں وہ کسی مسجد کے امام کی بات نہیں کر رہے، ہم محمد مصطفیٰ کے وارث اور سلسلہ ولایت اور امامت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں امام وہ ہے کہ جس میں وہ صفات ہونا ضروری ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء میں تھیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہہ دیا تھا من ارادہ ان ینظر الی آدم الی علمہ الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى زَكَرِيَّا فِي حَيْبَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، یعنی جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم کتنا تھا، جو چاہتا ہے یہ دیکھے کہ جناب نوح کا فہم کتنا تھا، جناب ابراہیم کا علم کتنا تھا، جناب موسیٰ کی ہیبت کتنی تھی، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ علی کو دیکھے، اسے علی میں تمام انبیاء جمع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تمام انبیاء کی صفات، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، کہ اے آدم کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے موسیٰ کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ اب وارث وہ نہیں ہوتا کہ جس میں کسی نبی کی ایک بھی صفت نظر نہ آئے، بلکہ وارث انبیاء وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام انبیاء کی صفات جمع ہوتی ہوئی نظر آئے، وہ وارث انبیاء ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وارث نبی یعنی کسی کا جب وارث کوئی بنتا ہے تو وارث وہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کا وہ وارث ہے اس کی صفات کا حامل ہو۔ اور آج کی مجلس میں ہم یہی سمجھائیں گے کہ مقام امامت ہمارے ہاں کیا ہے، اور ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مقام امامت مقام نبوت سے بالاتر مقام ہے، اور بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کرتے۔ سورہ یاسین میں خدا نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا۔ اب میں نے عرض کیا ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک فضائل کا جملہ، ایک قرآن صامت خاموش قرآن۔ تمام مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ قرآن صامت قرآن ہے، وہ قرآن صامت ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی قرآن کے وارث بھی ہیں، وہ وہی ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ جو قرآن کے وارث ہیں وہ کون ہیں؟ جو انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہیں وہ صرف قرآن کے وارث نہیں بلکہ صحف ابراہیم کے بھی وارث ہیں، انجیل کے بھی وارث ہیں، تورات کے بھی وارث ہیں، زبور کے بھی وارث ہیں۔ اسی لیے جب 3 دن کی عمر میں مولا علی کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ جس نے ایسا کیا ہو سوائے علی کے۔ علی کی عمر ہے 3 دن، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے پیغمبر کو دیکھا۔ اب علی نے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی۔ اب آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ کہا اس لیے نہیں کھولی کیونکہ
کعبے میں بت تھے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن علی نے جب آنکھ کھولی، جب زیارت کی تو پیغمبر اسلام کی اور پہلا جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ علی کو کس نے سکھایا تھا؟ ابھی تو پیغمبر کی عمر ہے 30 سال، نہ اعلان نبوت ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہے، لیکن یہی وہ سلسلہ نبوت اور امامت کا ارتباط ہے کہ یہ امام ہے، وہ نبی ہے۔ امام سلام کر کے کہتا ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ آج میں یہ کہہ کے دنیا والوں کو پیغام بھی دے رہا ہوں کہ بھول کر کبھی یہ نہ کہنا کہ علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ تمہارے کوئی اور ہوں گے کہ جب انہیں پتہ چلا، جب اعلان نبوت ہوا تو تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ علی تو اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہا ہے کہ جب ابھی اعلان نبوت کی بات ہی نہیں ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کو محمد رسول اللہ کی حیثیت میں نہیں جانتے بلکہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت میں جانتے ہیں، لیکن امام اور وارث انبیاء وہ ہوتا ہے کہ جو 3 دن کی عمر میں بھی یہ جانتا ہو کہ جس کے ہاتھوں پر ہوں وہ محمد ابن عبداللہ ہی نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات کی میری؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ علی وہ ہے کہ علی نے قرآن کی بھی تلاوت کی، علی نے انجیل کی بھی تلاوت کی، علی نے زبور کی بھی تلاوت کی، علی نے آسمانی صحف کی تلاوت کی۔ اب جب 3 دن کی عمر میں جو قرآن کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، تورات کو بھی نہ صرف پڑھے بلکہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن رسول کے سامنے پڑھنا اور بات ہے۔ توجہ رکھیے گا، میرا قرآن کی تلاوت کرنا، حفظ تو سب کرتے ہیں نا قرآن کو، لیکن جو حافظ ہوتے ہیں ذرا ان سے ترجمہ پوچھنا، ان کو ترجمہ آتا ہے؟ نہیں۔ اب پیغمبر کے سامنے پڑھنا اور بات ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ علی نے یہ کہنا ہے ایک وقت کہ اگر تم چاہتے ہو نا علی سے فیصلہ کروانا، تو میں علی وہ ہوں کہ جس نے 3 دن کی عمر میں تورات بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا۔ تو آج علی، میں علی، اگر لو سنیت للوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھائی جائے، مجھ سے پوچھا جائے، تو اگر یہودی پوچھیں گے تورات سے جواب دوں گا، اگر نصرانی پوچھیں گے انجیل سے جواب دوں گا، اور اگر اہل اسلام پوچھیں گے تو علی قرآن سے جواب دے گا، علی قرآن سے جواب دے گا۔ یہ معیار امامت ہے ہمارے پاس، یہ ہے، ایسا ہے وارث انبیاء، ایسا ہے وارث محمد مصطفیٰ۔ تمام صفات جمع ہوتی ہوئی نظر آئے، اور میں نے دعویٰ کیا کیا کہ ہمارے ہاں جو مقام امامت ہے یہ نبوت کے مقام سے بلند تر مقام ہے۔ اب دلیل سنو، خداوند عالم نے قرآن میں جناب ابراہیم کو مخاطب کیا اور کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ جناب ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام آزمائشیں جتنی تھیں، جتنے امتحانات تھے، ان سے کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پھر ہم نے کہا کہ ابراہیم اب ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اب تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں کہ نہیں؟ جب یہ آیت نازل، جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا تو کیا اس سے آزمائشیں کب ہوئیں؟ اس عہدے سے پہلے، اس عہدے سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے اس عہدے کے ملنے سے پہلے ہے آزمائشیں۔ ان آزمائشوں میں کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جانا، جناب اسماعیل کا ذبح ہونا، وہ پوری کے پوری آزمائشوں میں ہے۔ جب آزمائشوں سے گزرے تو جناب ابراہیم کا مقام کیا تھا؟ نبی تھے یا نہیں؟ بولو، نبی تھے، اب نبی ہیں لیکن ابھی امام نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبوت کا مقام پہلے ہے، ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت نہیں ملا۔
دیکھیں نبی ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، لیکن ابھی مقام امامت پہ نہیں پہنچے، ابھی مقام امامت نہیں ہے۔ اب مقام امامت میں اور مقام نبوت میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ مقام نبوت ہر نبی نے تبلیغ کی، توجہ میری طرف تھوڑی سی رکھیں، ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ میرا اپنا نہیں، اور یہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے کہ مقام نبوت اور امامت میں جو فرق ہے، یہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے مقام نبوت اور امامت میں فرق کے لیے یہ جملے کہے، جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں لیکن ابھی امام نہیں ہیں۔ خدا کہہ رہا جب آزمائشوں سے گزرے نبی تھے، جب آزمائشوں سے گزرے تو پھر ہم نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا، للناس امام ہے، الناس 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 الف لام، یہاں پہ الف لام جنس ہے، جنس کا مطلب ہوتا ہے اے ابراہیم اب ہم کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، للناس اماما، کہ اب ہم اے ابراہیم آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، تمام انسانیت کا راہبر بنا رہے ہیں۔ اب جو تمام انسانیت کا راہبر ہو، اب جو تمام انسانوں کا امام ہو، پھر اس کے لیے کچھ صفات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پھر ہر صفت میں تمام انسانوں سے افضل بھی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے میرے جملوں پر؟ تمام انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جاؤ جا کے عربی ادب دیکھ لو کہ الناس یہاں پہ الف لام کس لیے ہے؟ الف لام جنس ہے، کہ جتنے بھی انسان ہیں اس زمانے میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ہم اے ابراہیم اب ان سب کا تجھے امام بنا رہے ہیں۔ اب توجہ سے جملہ سننا، اس وقت جتنے انسان ہیں وہ ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، سب کے سب مفضول، ابراہیم افضل۔ اور ہم یہی تو کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا 1400 سالوں سے کہ پس جو بھی امام ہوگا، اب جس کا امام ہوگا وہ سارے ایک طرف، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ کسی ایک صفت میں بھی اس امام کا مقابلہ کر سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی انت امیر المومنین، یا علی انت امام المتقین، اب متقین کون ہے پوری امت میں سے؟ افضل ترین لوگ متقین ہیں، اور جس کے لیے پیغمبر کہیں انت امام المتقین، انت امیر المومنین، تو پھر مومنین سارے ایک طرف، متقین جتنا بھی کوئی متقی کیوں نہ ہو، کوئی صحابی ہو، توجہ رکھنا میری طرف، کوئی صحابی ہو، متقی ہے، متقی صحابی ہے، اور جب صحابیوں کو متقی نہیں کہو گے تو کس کو کہو گے؟ لیکن وہ متقی ایک طرف، لیکن میرا مولا امیر المومنین علی امام المتقین ایک طرف، ان میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس صفت متقین کا میں مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام امام بن گئے، مقام امامت پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کیا تھے؟ نبی ہیں، لیکن امام ابھی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، آزمائشوں سے گزرے، مقام امامت مل گیا، اور تمام انسانیت کے لیے امام بن گئے، تمام انسانیت کے لیے امام بنے۔ اب مقام نبوت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو صرف ایک گاؤں کے لیے، محلے کے لیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ صرف ایک خاندان کے لیے بھی بطور نبی بھیجا۔ آپ نے صرف اس ایک خاندان کی، اپنے خاندان کی صرف تبلیغ کرنی ہے، میرے طرف سے تمہیں نبوت میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کا بس تبلیغ، احکام شریعت بیان کرنے ہیں، بس اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے۔ اور ایک ہی زمانے میں کئی نبی تھے آپ کے سامنے، ایک ہی زمانے میں کئی نبی موجود ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب ہارون بھی ہیں، زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ، جناب زکریا، اس کے علاوہ انبیاء موجود ہیں، بلکہ ایسے نبی ہیں کہ ایک ہی زمانے میں
دونوں کار تبلیغ بھی انجام دے رہے ہیں. کار جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی, ٹھیک ہے, جب مدائن میں گئے جناب شعیب علیہ السلام موجود تھے کہ نہیں؟ ہاں موجود ہیں. اچھا, اب جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی اسی طرح, حضرت لوط بھی ہیں, یہ انبیاء موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مقام امامت وہ ہے کہ اگر امام ہوگا تو پھر ایک ہی ہوگا. یہ نقطہ ہے, یہ جملہ ہے. مقام امامت, فرق بتا رہا ہوں نبوت اور امامت کا, کہ اگر مقام امامت یہ ہے کہ اگر امام ہے تو پھر ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ وہ پھر جتنے باقی ہیں نا, چاہے ان کے اندر صفات امامت ہوں, لیکن وہ اس امام کے تابع ہوں. اسی لیے جتنے بھی انبیاء جناب ابراہیم کے بعد آئے, جناب ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت بنے, پیغمبر اسلام تک جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے, لیکن پھر بھی ملت ابراہیم کی تبعیت میں, شریعت ابراہیمی کی تبعیت میں. آبائے جناب محمد مصطفیٰ سارے کے سارے جناب ابراہیم چونکہ امام ہیں, اس لیے ان کی ہی شریعت کو آگے پھیلاتے رہے, کوئی اور شریعت لے کر نہیں آئے. توجہ ہے, توجہ ہے. اب فرق سنو, بہت دقیق فرق ہے, توجہ سے سنو گے, بہت دقیق فرق ہے. انبیاء کا کیا کام رہا؟ تبلیغات کرنا, تبلیغات کرنا, خدا کے احکام کو لوگوں کو پہنچانا. کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو جائے, انسانیت کی ہدایت ہو جائے. اب یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے, یہ صاحب تفسیر المیزان اگر وہ مقام امامت پہ چلا جائے تو مقام امامت نام ہے مقام ولایت کا. توجہ رکھنا, جملہ کہنا چاہوں شاہ صاحب, توجہ سے, خصوصی توجہ کے طلبگار ہو, بزرگوں سے. مقام امامت پہ جب جاتا ہے, جناب ابراہیم مقام امامت پہ چلے گئے, مقام ولایت مل گیا, تو پھر اس کے پاس حق کے تصرف آ گیا. اب وہ صرف محتاج نہیں ہے کہ زبان سے تبلیغ کرے, اب وہ دلوں پہ تصرف کرتا ہوا نظر آئے گا, اور جس ظرف میں اہلیت دیکھے گا, اگر اس کی طرف کوفے میں, توجہ رکھنا, اگر کوفے میں میسم پہ نگاہ علی ہو جائے تو پھر ایسی ہدایت کرے گا کہ پھر میسم اپنی موت محبت علی میں تلاش کرتا ہوا نظر آئے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا ہے آپ تک کیا نہیں. بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے بات. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ 1000 دفعہ کسی کو تبلیغ کرتے رہو, لیکن نہ مجلس میں آنا دور, علی کا نام سنتے ہی منہ ٹیڑھا ہو جائے گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی, نگاہ ولایت پڑی. یہ یہاں پہ جو مجالس ہو رہی ہیں ان گاؤں میں, ان کریوں میں, اگر تھوڑی اوپر چلے جاؤ تو آپ کو خود یہ گواہی دیں گے کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے. بس تھوڑی سی محبت کا اظہار ہوا, ادھر سے حجت خدا جو پردہ غیبت میں ہے ان کی نگاہ کا کرم ہوا, ہدایت مل گئی, لوگوں نے پانی بند کیے کہ نہیں کیے,
جنازے چھوڑ دیے. اب میسم کیا ہے؟ علی ہیں کوفے میں. علی کی نگاہ نے، امامت کی نگاہ نے، ولایت کی نگاہ نے دیکھا پورے کوفے کے بازار میں ایک ہی وہ نظر آیا جو ظرف تھا. سمجھ آ رہی ہے مقام ولایت، مقام امامت اور نبوت میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی نظر آیا. علی کی نظر پڑی، علی کی نگاہ پڑی. بس جس ظرف میں، توجہ رکھنا، جس ظرف میں اہلیت نظر آئی تو کوئی ابو ذر بنتا گیا، کوئی سلمان بنتا گیا. سلمان کو کسی نے نہیں پڑھایا، ابو ذر کو کسی نے نہیں پڑھایا، نہ. بس اب جو امام ہے، توجہ رکھنا، اب جو نبی ہے وہ تبلیغ کرے گا، دلوں پہ تصرف نہیں کر سکتا. لیکن جو امام ہے وہ دلوں پہ تصرف کر کے اہلیت دیکھتے ہوئے، اب جو جملہ ہے علامہ کا وہ یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تبلیغ کرے گا. لیکن کس کے لیے؟ تاکہ اس کو ہدایت مل جائے. تبلیغ کرے گا تاکہ ہدایت مل جائے. لیکن امام وہ ہے کہ جو ہاتھ تھام کر منزل ہدایت عطا کر دے. ہاتھ تھام کے لے جائے، اسے امام کہتے ہیں. اسی لیے جملہ سنو، اسی لیے شب عاشور میرے مولا حسین نے سب کو جنت کے مقام دکھائے یا نہیں؟ بولو نا، دکھائے یا نہیں؟ ہم میں سے، آپ میں سے سب کی منزل کیا ہے؟ جنت مل جائے. حسین وہ ہے کہ گویا کہ حسین اپنے اصحاب کا ہاتھ تھام کے ایسی ہدایت کرتے ہیں کہ پھر مولا کہتے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں مولا نہیں جا سکتے. جب ایسی ہدایت ہو گئی تو پھر منزل دکھا دی. حبیب جنت میں تیرا یہ مقام ہے، مسلم ابن اوسجہ تیرا یہ مقام ہے. اب جو ایسی ہدایت کرے کہ بدقسمت کو ہور بنا دے اسے امام کہے. جملہ پہنچا؟ ایسی ہدایت کرے ہاتھ تھام کے، جملہ آپ کے ذہنوں میں رہے، ہاتھ تھام کے منزل ہدایت عطا کرے، اسے امام کہتے ہیں. یہ ہے امام. سمجھ آ گیا فرق؟ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے نا آپ پہ کہ بھائی یہ کیسا ہے کہ امام جو ہے وہ کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ دلوں پہ تصرف کی بات ہو رہی ہے. دلوں پر تصرف کی بات. دلوں پر تصرف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر امام کے سامنے بیٹھے ہو نا، اور امام کی، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، درود پڑھے محمد و آل محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چونکہ شہادت کی مجلس ہے، ٹھیک ہے، تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں امام کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو امام نے کہا امام کی نشانیاں یہ ہیں کہ امام سے جو بھی پوچھا جائے اس کا جواب دے، اور کہا نہ بھی پوچھا جائے، توجہ رکھیے، کوئی آئے بیٹھ جائے، ہم اسے امام نہیں کہتے کہ پوچھا جائے تو اس کا بھی جواب نہ آتا ہو. ہم اسے امام کہتے ہیں جو نیت دل میں لے کر آئے، ابھی گویا نہ ہو. امام فرماتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے کہ پتہ ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوال لے کے آیا ہے. اس کے بغیر پوچھے امام جواب دے. ایک خراسانی شخص ہے، فارسی میں امام کاظم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عربی میں گفتگو کی، گمان یہ کرتے ہوئے کہ امام چونکہ اہل عرب ہیں، امام کو فارسی نہیں آتی ہوگی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فارسی میں گفتگو اس لیے نہیں کی، ہے خود خراسان کا، فارسی ہے، کہا اس لیے گمان یہ کیا کیونکہ امام کی معرفت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ مقام امامت کیا ہے. ہاں، تو عربی میں گفتگو شروع کی. امام نے آگے سے فارسی میں بات کی. حیران ہوا، مولا آپ کو فارسی آتی ہے؟ سنو گے میرے مولا کا جملہ، سنو گے؟ تذکرۃ الاطہار، شیخ صدوق کی کتاب کا حوالہ، عام کتاب نہیں، مولا کے معجزات میں سے. مولا نے کہا کہ اگر مجھے تیری زبان نہ آتی ہو تو تجھ میں اور مجھ میں پھر فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر مجھے فارسی نہ آتی ہو، امام ہوتا وہ ہے کہ جس سے فضیلت ہو، جس کا وہ امام ہے.
تو یہ بھی جملے ہیں. امام نے کہا کہ اگر مجھے تجھ پر یہ فضیلت نہ ہو تو پھر میں امام ہونے کا مستحق کیسے ہوں؟ پھر فرق کیا ہے؟ امام نے پھر جملہ کہا. امام نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام کو یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی ہر زبان آتی ہو. کہا امام وہ ہوتا ہے جسے چرند کی، پرند کی، حیوانات کی امام زبان جانتا ہو. یہ جو دلوں پہ تصرف کی بات ہی پھر اور ہے نا. جناب سلیمان اللہ کے نبی، باتوں سے باتیں نکل آئی ہیں لیکن لطف آپ لے رہے ہو. میرا کم از کم ٹائم جو ہے وہ ابھی اتنا ہے 10-15 منٹ کا کہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک پیغام جو ہے وہ ضرور دینا چاہتا ہوں. مقام امامت سمجھو کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے. اب جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وادی النمل سے گزرے، یہی فرق ہے عام میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں. وادی النمل سے گزرے، ابھی تک سائنس چیونٹی کی نہ آواز کو نہ اس کی کسی وہ نہیں پہچان سکے کہ چیونٹی کیا باتیں کرتی ہیں. اور اگر کوئی حدیث ہوتی ہم نہ مانتے. اب ہے بات قرآن کی. قالت نملۃ، جب سلمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی النمل سے گزرے، قالت نملۃ، ان چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر روند نہ دے. اب قرآن کہہ رہا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اب جناب سلمان نے اس چیونٹی کے اس کلام کو نہ صرف سنا بلکہ جو کہہ رہی تھی اس کو سمجھا، اسی لیے تبسم فرمایا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کے قول پر سلمان مسکرائے. اس کا مطلب یہ ہے، توجہ رکھنا میری طرف، ایک طرف ہے سلمان کا لشکر، سلمان کے صحابی، اور ایک ہے جناب سلیمان، ایک سلیمان کا لشکر. پھر جملہ سنو، ایک سلیمان کے صحابی لشکر والے کون ہوتے ہیں؟ صحابی وہی ہوتا ہے جو ساتھ ہو. اب ایک ہے سلیمان کے صحابی. ان صحابیوں میں سے کسی نے بھی نہ چونٹی کی آواز سنی. توجہ رکھنا. اب لیکن سننے والا کون ہے؟ جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے. اب چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں، اس کی جو وہ کہہ رہی ہے سمجھ بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. اب یہی فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں، لوگوں کے بنائے ہوئے میں. یہی فرق ہے صحابی میں، یہی فرق ہے در والوں میں، گھر والوں میں. سلمان سن بھی رہے ہیں. اب جناب سلیمان اللہ کے نبی چیونٹی کی آواز سنی یا نہیں سنی؟ اب مجھے بتاؤ، جناب محمد مصطفیٰ افضل ہیں یا جناب سلیمان؟ محمد مصطفیٰ افضل. اب اگر جناب سلیمان چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو پھر محمد اور آل محمد بھی وہ ہیں کہ پھر چرند و پرند کی زبان بھی جانتے ہیں. چاہے چیونٹی ہو، چاہے کوئی چرند ہو، پرند ہو. امام نے کہا امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حیوانات کی باتیں، پھر یعنی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. حجت خدا وہ ہوتی ہے کہ جو فریاد سنے. جو ہے بسم اللہ، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آواز سننا اور بات ہے. حجت خدا وہ ہے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام الانس والجان، جنوں کے بھی امام، انسانوں کے بھی امام، بلکہ ہر چیز کا امام، ہر چیز کا امام. اور جب تک جو وہ کہہ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے نا حجت خدا سے، اگر اور یہ وہ واسطہ ہے، حجت خدا واسطہ ہے خدا اور مخلوق کے درمیان. آپ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، کہ جس کے وجود کی برکت سے جہانوں کو رزق ملتا ہے. اور جہانوں کو رزق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز رزق لے رہی ہے
چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے زمین پہ ہو، خشکی پہ ہو، سمندر میں ہو، جہاں جہاں بھی ہے، اسے جو بھی رزق مل رہا ہے وہ ان کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ اور رزق صرف یہ نہ سمجھنا یہ کھانے پینے والی چیزیں نہیں، ان کی زندگی بھی رزق ہے۔ اگر سمندر میں مچھلیاں زندہ ہیں تو ان کے وسیلے سے، اگر وہاں پہ انہیں رزق مل رہا ہے تو ان کے وسیلے سے، اگر علم رزق ہے تو بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو عالم کہنے والے، علم رزق ہے تو اگر ان تک رزق علم پہنچ رہا ہے تو ان کے وسیلے سے۔ سمجھ آگی بات کی؟ سمجھ آگی بات کی؟ بس میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف یعنی پہنچنے والا ہوں اپنے نتیجے کی طرف۔ سمجھ آگی بات کی؟ اب کوئی اگر اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ کیسے ہے جی، تصرف کیسے ہوتا ہے دلوں پر، تو آؤ دلیل ہم دیتے ہیں، اور اس دلیل کو جو ہم ذکر کریں گے اس کا کوئی جواب لے کر آئے، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور یہ محمد اور آل محمد کا فضل ہے، کرم ہے کہ خدا نے میرے ذہن میں یعنی یہ دلیل ڈالی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نفسوں پر تصرف کیسے ہے تو پھر آؤ قرآن پڑھو۔ قرآن میں خدا کیا کہتا ہے؟ سورہ آخری سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ کیا ہے؟ پوری سورت کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس پتہ نہیں ہے کیا چیز، لیکن وسوسے ڈالتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس ہے کوئی بری چیز، بہرحال نام جو بھی ہو، کچھ بری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، بہرحال وسواس الخناس، خناس جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اب خناس وہی ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان کا پیروکار ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور آیت سنو قرآن کی، شیطان نے کہا اے پروردگار تو مجھے تو جنت سے راہ نکال، لیکن ایک بات اے پروردگار میں کہہ رہا ہوں تجھے کہ یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، ان کو میں کیا کروں گا؟ ان کے سینوں میں گھسوں گا، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے، اوپر سے، ان کے اندر گھس کے ان کو اغوا کروں گا۔ اغوا کا کیا مطلب ہے؟ عربی کا لفظ ہے، یعنی گمراہ کروں گا۔ اب شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے؟ دلوں پر تصرف کر کے۔ اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے، شیطان اگر دلوں پہ تصرف کر سکتا ہے، توجہ رکھنا کہ جملہ کہنے کو جا رہا ہوں بہت بڑا جملہ، کہ اگر شیطان ہو کر دلوں پر تصرف کر سکتا ہے، یعنی جو دلوں میں گھس کر گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر جو خدا کا نمائندہ ہو، کیا اللہ نے اسے یہ طاقت نہیں دی کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہو اس کے دل کے میں جو ہے وہ بھی جانتا ہو، اور دیکھے کہ یہ دل ایسا ہے جو ہدایت پا سکتا ہے، ایسی نظر کرے کہ وہ دل ایسی ہدایت پا جائے کہ پھر کبھی بھی پوری زندگی میں نہ اسے تبلیغ کی ضرورت پڑے، نہ گمراہ ہوتا ہوا نظر آئے، ہاں توجہ ہے۔ اور عدل الہی کا بھی یہی تقاضا ہے، اور یہ دلیل دے رہا ہوں وجود امام زمان پر کہ اگر شیطان قیامت تک کے لیے ہے، شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے، اور شیطان دلوں پہ تصرف کر کے گمراہ کرتا ہے۔ اب شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، شیطان کو ڈھیل دے رکھی ہے خود خدا نے۔ اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک طرف قیامت تک کے لیے شیطان لوگوں کے دلوں پہ تصرف کر کے گمراہ کرنے والا موجود ہے، تو پھر کوئی الہی نمائندہ بھی قیامت تک ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے دلوں پر تصرف کر کے خدا کی طرف سے فریضہ ہدایت انجام دیتا رہے۔ سمجھ آئی بات؟
ہونا چاہیے. بس بدبختی یہ ہے، شیطان کو مان لیا، کہا وہ تصرف کرتا ہے. بھائی رحمان کے نمائندے کو نہیں ماننا. اور کوئی بھی اس دلیل کا انکار کرے میں ذمہ دار ہوں. خدا کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اگر ایک طرف سے ایسا ہے کہ جس کو دلوں پر تصرف کا حق بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، اصل میں کس نے دی ہے یہ طاقت؟ شیطان کو، اللہ نے. تو پھر اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا نمائندہ بھی قیامت تک ہو. اگر شیطان قیامت تک ہے تو پھر اس کا بھی کوئی نمائندہ ہونا چاہیے قیامت تک کے لیے، کہ جو دلوں پہ تصرف کرے اور جس ظرف کو، جس دل کو دیکھے کہ یہ قابل ہدایت ہے، اسے ہدایت کرے. پھر ایسی ہدایت کرے، جملہ اگلا سنو، کہ پھر شیطان ہوتے ہوئے کبھی بھی ان کے قریب نہ آ سکے. اور بس آخری جملے، ابھی میں نے کل کی مجلس میں اسی سے آگے پھر بڑھیں گے انشاءاللہ، یہیں سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ایک جملہ آخری سن لو. شیطان نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہ جب جنت سے نکالا، مردود ہوا، تو اللہ سے ایک چیلنج کیا، کہا اللہ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ شیطان اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا منکر نہیں، اللہ کا منکر نہیں. جب جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیا اللہ کا منکر ہے؟ نہیں. فَبِعِزَّتِ جملے قرآن کے، لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو، یہ جو آدم ہے نا، ان سے میری نہیں بنتی. اب پتہ نہیں وہ کیا تھا، سجدہ کس کو ہو رہا تھا، وہ الگ موضوع ہے. بہرحال کہا کہ اس کی جو اولاد ہوگی نا، اس کو ضرور میں گمراہ کروں گا. اللہ، پھر استثناء کیا، ساتھ ہی خدا کے سامنے اسی ٹائم، اور سمجھا دیا زمانے والوں کو کیا، جو جملے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. میرا کام ہے دلوں میں گھس کے، دلوں پہ تصرف کر کے لوگوں کو اغوا کرنا. اور اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سب کو گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں گھس کے ان کو گمراہ کروں گا. اب ساتھ ہی کہا لیکن کچھ تیرے ایسے ہیں کہ جن پہ میرا بس نہیں چل سکتا. ارے جن پہ شیطان کا بس نہ چلے انہی کو تو معصوم کہتے ہیں، وہی تو معصوم ہوتا ہے. توجہ ہے میرے جملے پر؟ اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. اب ایک جملہ سنو کہ شیطان ہوتے ہوئے، مردود ہوتے ہوئے، محمد اور آل محمد کی عظمت کا اتنا ادراک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ میرا بس نہیں چلتا. اور تجھے کیا ہو گیا کہ تو ان میں اور خود میں فرق نہیں سمجھتا؟ کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں. یہ ہے مقام امامت. اور جو مقام امامت پہ فائز ہوتا ہے نا، پھر چونکہ اس کا کام ہے ہدایت کرنا، اور جو ہدایت ہے وہ ہدایت بشریت کا ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری ہے. اور مقام امامت پہ جب کوئی ہو تو اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. اسی لیے پھر اگر ہدایت کی خاطر اگر کہیں پہ پھر یہ نظر آئے کہ اب جو سلسلہ ہدایت ہے اس میں کہیں کجی اور کمی نظر آئے، تو پھر جو امام برحق ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. میرے کروڑوں سلام ہوں امام برحق وارث انبیاء حسین پر. مجھے کہا گیا چند جملے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے، بس میں نے 2-4 منٹ صرف آپ کو زحمت دینی ہے. امام کہتے ہیں میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، کوئی لالچ نہیں. میں کسی پہ ظلم کے لیے لالچ، کوئی دنیاوی کوئی جاؤ حشم و دولت، مال و زر، اس کے لیے نہیں، بلکہ میں امام ہوں اور امام کا کام ہے ہدایت کرنا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانے کے
دین میں جو میری نانے کی امت ہے وہ بے رہروی کا شکار ہو رہی ہے، اس لیے میں حسین قیام کر رہا ہوں۔ اور پھر حسین نے ایسا قیام کیا، ایسی ہدایت کی، جو جملے میں نے کہے کہ پھر جو حسین کے ساتھ آیا، پھر حسین نے اس کی ایسی ہدایت کی کہ ہاتھ تھام کے منزل مقصود دکھا دی۔ صرف انہی کے لیے نہیں کہہ رہا، اس وقت تو حسین خود موجود تھے نا، اس کے بعد بھی جو حسین کے در پہ آیا، قیامت تک جو بھی حسین کو امام مانتے ہوئے حسین سے ہدایت لیتا رہے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے کروڑوں سلام ہوں حسین پر۔ جب عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اون و محمد و قاسم شہید ہو گئے نا، نظر یمیناً و شمالا، زہرا کا مظلوم بیٹا۔ میں اکثر جملے یہ کہتا رہتا ہوں کہ صبح سے لاشیں اٹھا کے، شاہ جی لاشیں اٹھا کے میرا صبح سے تھکا ہوا مولا، جملوں کو محسوس کرو، میں نے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، 2-4 جملے۔ میرا صبح سے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ ایک جملہ سنو، کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں علی اکبر کے لاشے کو یوں اٹھایا، بعض کہتے ہیں یوں اٹھایا، لیکن ایک عالم دین سے میں نے سنا، غالباً محمد تقی بہجت ہیں یہ دوسرے، انہوں نے کہا ایسے نہیں اٹھا سکتے تھے، حسین نے اکبر کے لاشے کو ایسے اٹھایا تھا، ایسے اٹھایا تھا علی اکبر کے لاشے کو۔ عباس کے لاشے کو اٹھا نہ سکا، قاسم کی لاش اٹھائی، صحابہ کے لاشیں اٹھا کے، جو زیارت کر کے آئے ہو، دیکھتے ہو نا کہ مقتل جہاں پہ میدان جنگ ہے، اللہ جانے کہاں سے دور سے مولا لاشیں اٹھاتے تھے۔ قاسم کی آواز جب آئی تو کہتے ہیں میلوں تک سے آواز آئی۔ جناب اکبر جہاں پہ اترے ہیں مقام علی اکبر، آپ نے دیکھا ہے شاہ جی، جناب علی اکبر کو لاشا اٹھایا، گنج شہداء میں لاتے رہے۔ 3 دنوں کا پیاسا ہے میرے مولا حسین۔ اور میں جو جملہ پھر دہراتا ہوں کہ صبح سے 3 دنوں کا پیاسا بھی ہے، جب جاتے ہیں تب بھی، آتے ہیں تب بھی، دشمنوں کی مزاحمت ہے، اور مولا زخمی بھی ہوتے ہیں، زخموں سے خون بھی جاری ہے، پیاسا بھی ہے۔ بس پھر کہوں گا میرا صبح سے لے کر اب تک تھکا ہوا مولا حسین، میرا تھکا ہوا مولا، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور ایک جملہ کہا یا فرسان الحجا، او میرے جوانوں، او میرے شیروں، علی اکبر، قاسم، عباس کہاں چلے گئے؟ جب تم سوار ہوتے تھے نا تو تمہارا مولا تمہیں سوار کرتا تھا۔ قاسم میں نے آپ کو سوار کیا تھا، علی اکبر میں نے تجھے سوار کیا تھا، عباس بھیا میں نے تجھے سوار کر کے بھیجا تھا، اون و محمد میں نے آپ کو سوار کیا تھا۔ اب کوئی حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں، مختصر کر دیا میں نے۔ اب مولا حسین اللہ جانے کیسے سوار ہوئے، کس نے سوار کیا، کیسے سوار ہوا، غریب کربلا کا حسین سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے، جنگ کی، ہاتف غیبی کی آواز آئی، حسین اپنا وعدہ یاد کرو، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز کا سننا تھا۔ اب میرے مولا نے تلوار روکی، تلوار کا رکنا تھا، ہزاروں کا لشکر، اور بتاتے ہیں کئی ہزار تیر انداز تھے۔ بس یہی جملہ یہی کہہ کے اس میں ختم کروں گا اپنے مصائب کو۔ کئی ہزار تیر انداز، ان کو بھی پتہ ہے، انعام کا لالچ بھی ہے کہ بس یہی آخری رہ گیا ہے، ہمارے جتنے تیر ہیں نا ہم نے اسی پر خالی کر کے انعام لینا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے مارو، مارنے والے ہزاروں ہیں، جس کو مار رہے ہیں وہ تنہا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے انہوں نے اپنے ترکش اور اپنی کمانیں جب کڑکائیں نا، کمانیں کڑکی، ترکش حسین پہ خالی کیے، جب کچھ بھی نہ بچا پتھر لیے، پتھر بھی نہیں بچے نا تو پھر کربلا کی گرم ریت لے کر، کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں۔ اور حالت کیا تھی زخموں کی، حالت کیا ہے زخموں کی؟ تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا حسین کے جسم پر 1900 زخم تھے، یعنی 2000 زخم لیے ہوئے حسین، توجہ رکھنا 2000 زخم ہیں حسین کے، زہرا کے بیٹے، اس حسین کے جسم پر کہ جس حسین کے جسم کے بوسے محمد مصطفیٰ لیتے تھے، اس حسین کے جسم پہ ہزاروں زخم ہیں، اور سورج کی شعاعیں پار ہو رہی ہیں، ہوا زخموں سے گزر رہی ہے۔ اب حسین ابھی زینے ذوالجناح پر ہیں،
بس آخری جملہ ہے میرا. حسین زینے ذوالجناح پر ہے، زینے ذوالجناح پر ہے. اب ذوالجناح بڑھ رہے خیموں کی طرف، لیکن میرے مولا ابھی زینے ذوالجناح پر ہے. یہاں پہ میں نے مقتل کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ حسین مقتل سے حسین بڑھ رہے ہیں کس طرف؟ اپنے خیموں کی طرف. اب انہوں نے کہا کوئی ہے جو حسین کو زین سے اتارے؟ کون ہے جو محمد کے بیٹے کو، زہرا کے بیٹے کو زین سے اتارے؟ کوئی ہے زین سے اتارنے والا؟ فضادارو جملہ نہ سن سکو گے. ادھر سے جو تیر انداز تھے نا، انہوں نے کہا ہم تیر برساتے ہیں، اور کہتے ہیں کئی ہزار تیر انداز ایک ہی مرتبہ کمانوں سے کئی ہزار تیر نکلے اور میرے امام کے جسم میں پیوست ہوئے، لیکن ابھی تک بھی حسین زینے ذوالجناح پر ہے. تیر لگ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، لیکن حسین ابھی تک زینے ذوالجناح پہ ہیں. اب کہتا ہے ابھی بھی حسین تو زینے ذوالجناح سے نہیں اترے نا، کوئی ہے جو اتارے؟ کہتے ایک ملعون آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. حسین کا، میرے امام کا ذوالجناح بڑھ رہا تھا خیموں کی طرف. یہ ذوالجناح کی ایک طرف آیا، ایک طرف آ کے یہ پیدل تھا، یہ پیدل تھا. حسین کا پہلو اس کے بالکل قریب تھا، میرے مولا حسین کا پہلو اس کے قریب تھا. یہ ملعون دوڑا، گھوڑے کے ساتھ دوڑا. دوڑتے دوڑتے اس ملعون نے اس زور سے فرزند زہرا کے پہلو پہ وار کیا کہ اب حسین کی آواز آئی، اماں تیرا پہلو بھی زخمی ہوا تھا، اماں تیرے حسین کا پہلو بھی زخمی ہوا ہے، اجرکم علی اللہ. اب نیزے کا لگنا تھا، ادھر سے ایک تیر آیا جو حلق حسین مظلوم کی حلق پہ پیوست ہوا. میرے امام نے اللہ جانے کیسے تیر کو نکالا اور کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ایک تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ میرے امام نے یہ جب نیزہ نکالا نا، بڑی مشکل سے اس نیزے کو نکالا، پھر اوپر سے جب تیر لگا، تیر کو حلق سے نکالا. اب تیر کا حلق سے نکلنا تھا، اب حسین زینے ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے. بس آخری جملہ، حسین زینے ذوالجناح پہ اب نہ سنبھل سکے. اب ذوالجناح خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہیں پہ میرا 12واں امام کہتا ہے اور میرے سلام ہو اس دادے پر کہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ گرا، جو نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، جو 53 منٹ تک ہائے تیروں کی نوکوں پہ رہا. اب عزادارو میرا امام حسین کا جو لاشا ہے نا، میرے مولا تیروں کی نوکوں پر ہے، زمین کربلا پہ نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا زمین پہ گرے، اب تیر پیوست تھے امام کے جسم میں. اب جب جسم کا زور بڑھا، تیر اندر داخل ہوتے گئے، مظلوم کا لاشا زمین پہ آ گیا، مظلوم کا لاشا زمین پہ آ گیا. اب ذوالجناح ہے، چند قدم پہ جا کر ذوالجناح کو پتا چلا کہ میرا سوار گر گیا ہے. حیوان میں جملہ یہ کہتا رہا تو اکثر امام کی شہادت میں کہ ذوالجناح، تم کہتے ہو کہ شیعہ ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں. ہاں ہم احترام کرتے ہیں، ہم ذوالجناح کی پوجا نہیں کرتے. احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حسین کے اس ذوالجناح کی شبیہ ہے کہ کربلا میں جب انسان حیوان بن گئے تھے، اس نے حیوان ہو کر رسول کا بیٹا سمجھ کر، زہرا کا بیٹا سمجھ کر، دین کا قبلہ سمجھ کر اس نے حسین سے وفا کی ہے. اب ہم اس ذوالجناح کی شبیہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے حسین کا احترام کیا تھا. اب عزادارو ذوالجناح کو جب پتہ چلا نا کئی قدم پہ 70 قدم پہ جا کے کہ میرا سوار گر گیا ہے، تقاضۂ حیوانیت تو یہ تھا کہ یہ فرار کر جاتا. اس نے فرار نہیں کیا بلکہ وہیں سے واپس آیا. اب دیکھا کہ میرا سوار گر گیا ہے، اب اس نے میرے امام کو دین کا قبلہ سمجھ کر ایک طواف شروع کیا. جو تیر آتے تھے اپنے اوپر لیتا رہا، جو پتھر جو نیزے آتے تھے اپنے پر لیتا رہا، اور یہی کہتا تھا اے مولا میں نے تیری ماں زہرا کی چادر میں دانے کھائے ہیں، مولا سوار ہو جا، مولا سوار ہو، میں آپ کو مدینے لے چلوں، مولا میں آپ کو نجف لے چلوں. لیکن غریب کی آواز آئی اے ذوالجناح اب تیرا مولا سوار نہیں ہو سکتا، بس ایک امانت ہے، وہ میری دستار ہے،
اور خیموں میں جا کے میری شہادت کی اطلاع دینا۔ اب میرے امام کی مظلومیت کا شاہ جی سب سے بڑا جو جملہ کہہ رہا ہوں، اور منزل ہے امام کی مظلومیت کی، کہ جب بھی کوئی شہید ذوالجناح کی اپنے گھوڑے کی زین سے گرا، ہر کسی نے حسین کو آواز دی، علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام، جناب عباس نے آواز دی، آقا میرا سلام، علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام، قاسم نے آواز دی، چچا میرا سلام۔ لیکن جب حسین گرے، جب حسین کا پیغام خیموں میں پہنچانے والا کوئی نہیں تھا سوائے ذوالجناح کے، اب ذوالجناح جب خیموں میں گیا، پس رکابیں ٹوٹی ہوئی، زین ڈھلکی ہوئی، حالت بتا رہی تھی کہ اب سوار سلامت نہیں رہا۔ ادھر سے علی کی بیٹیوں کی زین ذوالجناح پہ، خالی زین پہ نگاہ پڑی، ادھر سے بیویوں نے اپنے سر کے بالوں کو کھولا، اور تاریخ کہتی ہے اب لطم الخدودا نشرن شعورا، اپنے بال بھی کھولے، اپنے گالوں کا ماتم کیا رخساروں کا علی کی بیٹیوں نے۔ اور ایک انہی بچیوں، ان بیویوں میں 4 سال کی بچی ہے حسین کی سکینہ، یہ آگے بڑھی، اور تاریخ میں مقتل کے جملے ہیں کہ اپنے بابا کے گھوڑے کے اپنی باہوں کو گھوڑے کے گلے میں ڈالا اور ایک سوال کیا۔ اسی پہ میں نے مصائب کو ختم کر دیا۔ خدا سوائے اس غم کے تمہیں کسی غم نے میں نہ رلائے۔ عزادارو، بی بی نے اپنے بابا کے گھوڑے سے ایک سوال کیا، کہا یا جواد ابی، او میرے بابا کا گھوڑا، میں سکینہ تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا کون سا سوال ہے؟ بی بی کہتی ہے اے گھوڑا، جب میرا بابا یہاں سے گیا تھا نا تو میرا بابا 3 دنوں کا پیاسا تھا۔ اب تو میرے بابا کی شہادت کی خبر تو لایا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا؟ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعائے مغفرت برائے چودھری اعجاز حسین وال چودھری بوستان موڑا بنی والے، اور یہاں کے جنہوں نے یہ عزا کی بنیاد رکھی، اور جو مومنین و مومنات جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک بچہ ہے لاہور ہاسپٹل میں داخل ہے، سیریس ہے، پروردگار جناب شہزاد علی اصغر کا واسطہ اس کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ آفتاب حیدری کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت تھوڑی ناساز ہونے کی وجہ سے آپ سب دعا فرمائیں میرے لیے بھی، خدا مجھے بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔